السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کمرہ لاک نہیں تھا۔ کمرے کے باہر سے بغیر تالے کے کنڈی اڑسی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے کنڈی کھولی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ والا بلب روشن تھا۔ اندر آ کر سبحان نے شکر کیا، دروازے کو اندر سے بند کیا اور کمرے کے ایک کونے میں بچھی چھلنگا سی چارپائی پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک ٹیوب ویل کا انجن نصب تھا اور ایک طرف کمرے کے کچھ فرش پر اوزار رکھے ہوئے تھے جو کھیتوں میں استعمال ہونے والے تھے۔ کدال، ایک کلہاڑی، درانتی اور کچھ ایسا ہی سامان پڑا تھا۔ سبحان سمجھ گیا، یہ کمرہ ٹیوب ویل کے انجن کو چور اچکوں سے محفوظ رکھنے کو بنایا گیا تھا۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا، شاید کوئی آیا تھا۔ دروازہ اب پوری شدت سے بجنے لگا، جیسے آنے والا بہت بے قرار ہو۔ سبحان نے دروازہ کھول دیا۔ آنے والا بہت غصے میں تھا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے بولا، مگر جیسے ہی سبحان پر نظر پڑی لہجہ دھیما ہو گیا۔ میں مسافر ہوں بھائی، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ بارش کی وجہ سے یہاں پناہ لی ہے، معافی چاہتا ہوں، بنا اجازت چلا آیا۔ ارے نہیں مولوی صاحب، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، آپ کا جب تک دل کرے یہاں رہیں۔ اصل میں میری پانی کی باری تھی، پانی لگا کر اب گھر کو جانا تھا۔ تالا لگانے آیا تو دیکھا اندر سے کنڈی بند ہے، تو ڈر گیا کہ کہیں کوئی چور نہ گھس آیا ہو۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، اندر سے کنڈی لگا لینا۔ میں اب صبح آؤں گا آپ کے لیے روٹی لے کر۔ کھانے کے بغیر مت جانا مولوی جی، بدشگونی ہوتی ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ میرا نام اللہ رکھا ہے۔ اس نے اپنی میلی سی چادر اچھی طرح لپیٹ لی اور سبحان کو دروازہ بند کرنے کی تلقین کر کے چلتا بنا۔ سبحان نے صبح کی نماز وہیں ادا کی اور چھلنگا سی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ہلکے سے شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ ہوا نارمل ہوئی تو پتہ چلا کوئی کنڈی کھڑکا رہا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اللہ رکھا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پر بڑا سا پھولوں والا رومال پڑا تھا۔ مولوی جی ناشتہ کرو۔ بہت تکلف کیا اللہ رکھا تم نے۔ ٹرے میں 3 پراٹھے، انڈوں کا سالن، ساتھ میں اچار اور لسی کا جگ تھا۔ بسم اللہ کرو مولوی جی۔ اللہ رکھا سبحان کے حلیے سے، لباس سے اندازہ لگا چکا تھا، مولوی صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کھانے کے بعد سبحان ہاتھ اٹھا کر اللہ رکھا کے لیے دعا کی۔ مولوی صاحب، آپ مجھے اللہ کے کوئی نیک بندے لگتے ہیں، آپ میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دیں، بہت ہی بیمار رہتا ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، مگر اسے دنیا داری کی کوئی ہوش نہیں، چارپائی پر کھاتا ہے، وہیں حاجت کرتا ہے۔ مولوی صاحب، میں نے کوئی دم درود والا نہیں چھوڑا، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ اس کی ماں ہر وقت روتی رہتی ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، دعا کریں میرے بیٹے کے لیے۔ اللہ رکھا سر جھکا کر بولا۔ سبحان نے دونوں آنکھیں بند کی، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کچھ زیر لب پڑھا۔ اس دوران اللہ رکھا سبحان کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا سبحان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سبحان نے آنکھیں کھولی تو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اللہ رکھا، جی مولوی صاحب، وہ ادب سے بولا، مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو۔ کیوں نہیں مولوی صاحب، وہ فوراً راضی ہوا۔ سبحان نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور اللہ رکھا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب مطلع صاف تھا، دھند ہٹ چکی تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ چوڑی لال اینٹ والی سڑک پر چلتے ہوئے بل کھا کر ایک کھیت کی پگڈنڈی پر آ گئے۔ تھوڑا چلنے کے بعد اکا دکا گھر نظر آنے لگے۔ کچے پکے سے گھر تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، مگر بڑے بڑے صحنوں والے گھر۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے سانبلے سے بچے کھیل رہے تھے۔ عورتیں گھروں کی صفائیوں میں مصروف تھیں، کچھ بھینس کے گوبر کے اوپلے تھاپ رہی تھیں۔ سبحان کو دیکھ کر سب حیران سی ہوئیں۔ لگتا ہے اللہ رکھا اپنے پتر کے علاج کے لیے کسی پیر کو لے کر آیا ہے۔ سبحان کے کانوں تک ایسی بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک دروازے کے پاس جا کر اللہ رکھا رک گیا۔ 1 منٹ مولوی جی، میں اندر پردہ کروا لوں۔ یہ کہہ کر وہ ملگجے سے پردے کے پیچھے گم ہو گیا۔ وہ 5 منٹ میں باہر آیا اور سبحان کو لے کر اندر چلا گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا، بہت ہی پرانا، جس کی جڑیں زمین تک آ رہی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے ایک چارپائی پر کمزور سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی رنگت پیلی زرد ہو چکی تھی۔ سبحان کو بیٹھنے کے لیے ایک رنگین پاؤں والا پیڑا دیا گیا۔
سبحان نے جاتے ہی لڑکے کی نبض دیکھی، بہت سست تھی۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد سبحان نے اللہ رکھا سے کچھ سوالات کیے۔ کتنے عرصے سے بیمار ہے یہ؟ 5 سال سے بیمار ہے مولوی جی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ اچھا بھلا تھا، ایک دن اسی درخت کے نیچے کھیلتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، پھر یہ بیماری بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھی، اب تو یہ منجی سے منجی ہو گیا ہے۔ اس نے آنسو پونچھے، پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ سبحان نے پیالے پر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر اللہ رکھا سے کہا، یہ پانی گھونٹ گھونٹ کر اسے پلا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پانی ختم ہوتے ہی لڑکے کی حالت غیر ہونے لگی۔ پہلے وہ ذرا سا کپ کپایا، پھر ایک دم سے زور زور سے ہلنے لگا۔ اللہ رکھا ڈر سا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے مولوی صاحب؟ اس نے گھبرا کر سبحان کی طرف دیکھا۔ سبحان نے اسے تسلی دی اور کہا، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، بچے پر کچھ شیطانی سایہ ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم ہمت رکھنا۔ لڑکے نے چلانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے شور اور چیخ و پکار سے محلے کی کچھ عورتیں اور مرد جوان اکٹھے ہو گئے۔ اب اس نے زور شور کے ساتھ ہاتھ پاؤں بھی مارنا شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک دم وہ چارپائی سے جھکا اور ایک بڑی سی کے کر دی، ہرے رنگ کی بدبودار۔ ایک دم پورا صحن بدبو سے بھر گیا۔ لڑکا نڈھال سا چارپائی پر لیٹ گیا، جیسے ہمت ختم ہو گئی ہو۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے اپنے اپنے ناک ڈھک لیے۔ سبحان نے اپنے بیگ سے ایک پین اور ایک کاغذ نکالا، کچھ لکھ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ٹکڑا موڑ کر بتی سی بنائی اور دوسرے کو تعویذ کی شکل میں باندھ کر ہاتھ میں پکڑا۔ اب جوان اور مضبوط لڑکوں کو بلا کر لڑکے کے دونوں بازو کس کر پکڑنے کو کہا۔ جب لڑکی کے بازو پکڑے جا چکے تو سبحان نے وہ بتی سی جلا کر لڑکے کے ناک کو دھواں دیا۔ لڑکے کی چیخیں نکل گئیں، مگر وہ لڑکا بہت غصے اور جلال سے سبحان کو دیکھ رہا تھا۔ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا مولوی، تم نے ہمیں چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ بار بار سبحان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لڑکا کچھ دیر پہلے ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ جب بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ دونوں لڑکے اپنی ساری طاقت اور جان لگا کر اسے روک لیتے، مگر لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر نہیں روک پائیں گے۔ سبحان نے آگے بڑھ کر لڑکے کی مٹھی میں لکھا ہوا تعویذ دیا اور مٹھی کس کر باندھ دی۔ وہ تعویذ مٹھی میں آتے ہی رونے چلانے لگا، مجھے معاف کر دیں، اب نہیں تنگ کروں گا اس لڑکے کو۔ اب وہ بھاری سی آواز میں معافی مانگ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اس بچے نے ہمیں تنگ کیا تھا، اس لیے اس کو سزا دی۔ سبحان نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری، لڑکا لوٹ پوٹ ہو گیا، کچھ وعدے کچھ قسمیں لی اور دونوں جوانوں سے کہا، چھوڑ دو اسے۔ لڑکا اب بے سوچ سا گر پڑا، جیسے سالوں سے کوئی بوجھ ہو اس کے سر پر۔ مبارک ہو اللہ رکھا، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ سبحان نے ایک تعویذ اسی برگد کے درخت پر لٹکایا اور اجازت چاہی، مگر اللہ رکھا نے بہت اصرار سے روک لیا۔ وہ اپنے محسن کی کچھ دن مہمان نوازی کرنا چاہتا تھا۔ شام تک لڑکا ہنسنے بولنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کہاں وہ زندہ لاش کی طرح پڑا تھا۔ اس کے بعد جیسے پورے گاؤں میں مولوی صاحب کے فیض کی دھوم مچ گئی، لوگ جوک درجوک آنے لگے، جو بھی آتا فیض یاب ہو کر جاتا۔ بات نکلتے نکلتے فاخرہ اور طاہرہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ کسی جاننے والے نے بتایا تھا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں، کچھ لیتے نہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے انسانیت کی مدد کرتے ہیں، بہت بھلے انسان ہیں۔ فاخرہ پتہ چلتے ہی ڈیرہ کمبوڈا پنڈ کی طرف بھاگی۔ وہ اپنا گھر اور اپنی بچی کو بچانے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ سبحان نے ظہر کی نماز کے بعد روز کی طرح سورہ جن کی بآواز تلاوت شروع کی۔ سبحان کی آواز میں بہت درد اور سوز تھا۔ سبحان اس وقت اللہ رکھا کی بیٹھک میں رہائش پذیر تھا، جو گھر کے بالکل باہر کی طرف الگ تھلگ تھی، کسی کے آنے کا بہت کم امکان ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سبحان تلاوت کر رہا تھا، کمرے میں غیر معمولی ہلچل پیدا ہو گئی۔ ایک دم سے کمرے میں خوشبو کی لپٹیں اٹھنے لگی، پردے بنا ہوا کے ہی لہرانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت پورا کمرہ خدا کے پاک کلام کے اثر سے مہک اٹھا تھا اور ہر چیز کلام الہی کو سنتے ہی وجد میں آ گئی ہو۔ سبحان آنکھیں بند کیے مدہوش تھا، تلاوت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ سبحان کے سامنے پڑی میز کی چیزیں جس پر ایک گلدستہ سا پڑا تھا، وہ درمیان سے کھسک کر میز کے بالکل کنارے پر آ گیا۔ سارے کمرے کی چیزیں اس وقت حرکت میں تھیں۔ سبحان نے آخری آیت کی تلاوت کی تو اس کا گلا شدت جذبات سے رند گیا اور آنسوؤں کی لڑی آنکھوں سے رواں ہو گئی۔
ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک ہوتے ہی سبحان نے آنکھیں کھولی۔ کمرے کی ہر چیز پلک جھپکتے ہی اپنی جگہوں پر واپس آ چکی تھی۔ سبحان زیر لب مسکرا دیا۔ وہ دیکھ چکا تھا یہ سب جنات کی کارستانی تھی۔ دروازے پر اللہ رکھا تھا۔ وہ جب سے سبحان کو گھر لایا تھا دن رات اس کی خدمت کرنے کی کوشش میں ہوتا، اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتا، سوتے ہوئے دودھ کا گلاس پیش کرتا، مگر سبحان بہت ہی پیار اور نرمی سے اسے سمجھاتا تھا، ہم درویش لوگ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں جیتے، جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کر کھانا دنیا داروں کی نشانی ہے۔ سبحان دن میں زیادہ تر روزے سے ہوتا تھا، رات دودھ اور کھجور سے افطار کرتا، پھر سحری میں 2 کھجور یا پانی کے گلاس سے سحری کر لیتا۔ مولوی صاحب، 2 بیبیاں وڈی سی گڈی میں آپ کو ملنے آئی ہیں، بہت پریشان لگتی ہیں۔ سبحان نے انہیں بلانے کے لیے کہا۔ اگلے ہی لمحے طاہرہ اور فاخرہ سبحان کے سامنے تھی اور ساری رودات سبحان کو سنا رہی تھی۔ سبحان نے ان کو تسلی دی اور ساتھ چلنے کی حامی اور رضامندی دے دی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک بہت ہی شاندار محل نما حویلی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ پوری حویلی کو بہت ہی خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ سنگ مرمر کے فرش، محرابی راستے پر بڑا سا لان جو ہر طرف پھولوں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ کچھ گملے نیٹ سے لٹکا کر راہداری سجائی گئی تھی۔ دونوں خواتین راہداری سے ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھیں۔ پیچھے پیچھے سبحان اور کچھ ملازم تھے۔ اچانک مضبوط نیٹ سے لٹکا ہوا گملہ سبحان کے سر پر سے ہوتا ہوا زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ پھر تو جیسے گملوں کی بارش ہی ہو گئی۔ ایک ایک کر کے گملے گرنے لگے، مگر ایک بھی گملہ سبحان کو چھو تک نہ سکا۔ وہ سبحان کے بہت ہی قریب گر کر چکنا چور ہو جاتے تھے۔ دونوں خواتین اور ملازم ڈر کر کمروں میں چھپ گئے۔ بہت ہی ہولناک منظر تھا۔ چند منٹ یہ کھیل جاری رہا، پھر سناٹا چھا گیا۔ جب باہر سے شور کی آواز تھم گئی تو فاخرہ اور طاہرہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سبحان کے سامنے شرمندہ سی معذرت کرنے لگی۔ معاف کرنا مولوی صاحب، ہم اس نئی افتاد سے ڈر گئے تھے۔ سبحان نے تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر خود چائے پانی کا انتظام کروانے جانے لگی تو سبحان نے سختی سے منع کیا اور کہا وہ جس مریض کے لیے یہاں آیا ہے اس سے ملوایا جائے، اور بتایا میں روزے سے ہوں۔ وہ دونوں سبحان کو لیے ایک کمرے تک آئیں۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا کر بند کیا گیا تھا۔ کمرہ کھولا گیا تو اندر کا منظر بہت ہی ہولناک تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت سی کم عمر لڑکی جس کی عمر بمشکل 21 سال تھی، زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا جیسے کسی بے زبان جانور کو رکھا جاتا ہے۔ لڑکی نیم بے ہوش تھی، پیروں میں بھی زنجیر تھی۔ لڑکی کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی جس کا شمار نہ ہو، مگر اس کی رنگت ہلدی سی ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز نیم دراز تھی۔ نظر پڑتے ہی سبحان نے نظریں جھکا لیں اور لڑکی کو چادر سے ڈھکنے کو کہا۔ وہ اب ہلکا ہلکا کسمسا رہی تھی۔ پھر اس نے چونک کر ایک دم پوری آنکھیں کھول دیں اور سبحان کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ سبحان نے کچھ پڑھ کر اس کے ماتھے پر دم کیا۔ لڑکی جیسے انگاروں پر لوٹنے لگی۔ وہ بے بسی سے سر ادھر ادھر مار رہی تھی۔ سبحان نے گھر والوں کو کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولنے کو کہا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس پر دم کر کے وہ پانی کے چھینٹے لڑکی کے منہ پر مارنے لگا۔ جیسے ہی پانی منہ پر گرتا لڑکی ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتی۔ سبحان نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور ساتھ ہی سارا پانی زوبیہ کے منہ پر ڈال دیا۔ زوبیہ نے زور سے چیخ ماری اور ایسے تڑپنے لگے جیسے پانی نہیں تیزاب ڈالا گیا ہو۔ پھر ایک دم سے اپنا گلا پکڑ کر چلانے لگی، امی بچاؤ، میرا دم گھٹ جائے گا۔ سبحان نے فاخرہ کو اشارہ کیا کہ گلے میں جو بھی چیز پہنی ہے اتار کر پھینک دی جائے، کیونکہ وہ چلا رہی تھی، امی یہ چین، امی یہ لاکٹ، میرا گلا گھونٹ دے گا۔ فاخرہ نے آگے بڑھ کر چین اتارنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ چین اتارنے کی کوشش کرتی کوئی چیز اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ زوبیہ کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ رہی تھی۔ گلے سے خرخر کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار رہا ہو۔ مجبور ہو کر سبحان آگے بڑھا اور ایک ہاتھ زوبیہ کے ماتھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے چین اتار کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ایک بہت بھیانک سا لاکٹ تھا جس پر ایک بہت ہی خوفناک سی شیطانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لاکٹ گلے سے اترتے ہی زوبیہ ٹھیک ہو گئی، غنودگی میں چلی گئی۔ فاخرہ اور طاہرہ لاکٹ دیکھ کر حیران تھی۔ مولوی صاحب، جب ہم نے اسے یہ لاکٹ پہنایا تھا تب اس کی یہ شکل نہیں تھی۔
جو آپ نے پہنایا تھا یہ وہ لاکٹ نہیں ہے، یہ کوئی اور لاکٹ ہے۔ سبحان نے کچھ پڑھ کر لاکٹ پر پھونک ماری تو لاکٹ سے عجیب اور کالا سا دھواں نکلنے لگا۔ سبحان نے جیسے ہی لاکٹ زمین پر پھینکا، تعویذ سے نکلنے والے دھوئیں نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر ایک بلند اور غصے سے کڑکتی آواز بلند ہوئی، بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے تو نے مولوی، اب تو اپنی جان سے جائے گا۔ تو نے مجھے میری پریمکا سے دور کیا ہے نا، اب اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ وہ کہہ کے لگا رہا تھا، کہہ کے لگنا بند ہو گئے، اب سناٹا تھا۔ ہر طرف فرش سے چین لاکٹ سب غائب ہو چکے تھے۔ سبحان کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا اور تعویذ کی شکل میں بند کر کے فاخرہ کو دیا۔ لڑکی کے گلے میں پہنا دو اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرو، لڑکی کی جان چھوٹ گئی ہے۔ سبحان اب واپس آ چکا تھا۔ رات کے کسی پہر اسے خواب میں سیرت نظر آئی، وہ ایک پلنگ پر بیٹھی سنگھار کر رہی تھی۔ سبحان کے آنے کی خوشی میں سبحان کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ساتھ ہی سبحان کی آنکھ کھلی، وہ بے قرار سا اٹھا، اسے سیرت بے تحاشا یاد آ رہی تھی اور اپنا بچہ بھی۔ کچھ دیر وہ چارپائی پر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اچانک سبحان کی نظر کھڑکی پر لگے سائے پر پڑی۔ سبحان کی نظر پڑتے ہی سایہ حرکت میں آیا اور غائب ہو گیا، اور پھر یہ عورت نما سایہ ہر جگہ نظر آنے لگا، جیسے اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جو بہت محبت سے سبحان کو دیکھتی مگر بات نہیں کرتی تھی۔ سبحان کو یہ سایہ نسوانی سا لگا، مگر وہ نیند میں ہی سبحان نے پوچھا، کون ہو؟ اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو دماغ سے جھٹک دیا اور وضو کر کے رب سے راز و نیاز میں لگ گیا۔ زوبیہ نے دادی کو آواز دی، بڑی امی۔ کمزوری اور نقاہت سے اس کی آواز عیاں تھی۔ دادی صدقے میری جان، بولو کیا ہوا؟ دادی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی، ملازم کو آواز دی، فوراً زوبیہ کے لیے کھانا لاؤ، اس کی پسند کا۔ سب کے سب زوبیہ کے ارد گرد جمع تھے، خوشی کا ماحول تھا۔ زوبیہ ماں کے گلے سے لگی بیٹھی تھی، سب اسے ٹھیک دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد زوبیہ کو پھر سے نیند آنے لگی، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا وزن اس کے کندھوں سے ہٹ گیا ہو۔ زوبیہ کے سوتے ہی گھر کے سب فرد ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ فاخرہ زوبیہ کے پاس ہی تھی، مگر آج بہت دن کے بعد سب سکون اور آرام کی نیند سوئے۔ مگر آدھی رات کے بعد یہ سکون نہ رہا، پورے گھر میں کسی کے ہنسنے کی آواز گونجنے لگی۔ پھر یہ آواز رفتہ رفتہ بڑھنے لگی، آواز کسی کے رونے میں بدل گئی۔ سب افراد نیند سے اٹھ کر بیٹھے، خواتین مختلف قرآنی آیات کا ورد کرنے لگیں تو رونے کی آواز بند ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد ہی چھت سے اٹھا پٹک کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چھت کا سامان اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا ہو۔ اللہ اللہ کر کے رات کٹی تو صبح ہوتے ہی وہ ایک بار پھر سبحان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سبحان نے آنکھیں بند کی اور کچھ لمحے یوں ہی مراقبے میں رہا، پھر ان کو حکم دیا کہ گھر کے ہر کونے، ہر چھت سے، بلند جگہ سے اذانیں دیں تاکہ بھوت پریت بھاگ جائے۔ کچھ تعویذات، کچھ دم کیا ہوا پانی دیا اور زوبیہ کی جلد از جلد شادی کرنے کو کہا۔ سبحان کی بات پر فوراً عمل درآمد کرنے کی کوشش کی گئی۔ زوبیہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، مگر وہ شادی کے لیے خود کو رضامند نہ کر سکی، اسے سب کچھ یاد تھا۔ سبحان کو گھر واپسی کا اشارہ مل چکا تھا، اس کی اللہ رکھے کے گھر پر یہ آخری رات تھی۔ وہ ایک ایسا مسافر تھا جس کی پوری زندگی سفر میں تھی، انسانوں کی خدمت خلق اور بھلائی کے لیے، اور اسے فخر تھا اس نے یہ کام اپنے رب سے چنا تھا۔ سبحان کی جیسے ہی آنکھ لگی، اس کے پیر کا انگوٹھا کسی نے زور سے ہلایا، 3 بار اسے نیند سے جگایا گیا۔ تنگ آ کر سبحان اٹھ کر بیٹھ گیا، ہر بار کی طرح کمرے میں سبحان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سبحان نے کڑک دار آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، کیا چاہتے ہو؟ اب کی بار کمرے اور کھڑکی کا پردہ زور سے لہرایا، مگر سامنے کوئی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں بات مانو گے، بہت دن سے دیکھ رہا ہوں تم شرارت سے باز نہیں آ رہے، اب میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا علاج کر ہی جاؤں گا، ورنہ تم ایسے ہی یہاں رہنے والے لوگوں کو تنگ کرتے رہو گے۔ سبحان نے غصے سے کہا اور اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چلا گیا، پھر کچھ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے جب ایک سہمی ہوئی آواز آئی، مولوی صاحب۔ سبحان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرہ بدستور خالی تھا۔ آواز پھر سے آئی، میں یہاں ہوں مولوی صاحب، آپ کے قدموں میں۔ سبحان کے پیروں میں ایک خوبصورت سی کم عمر لڑکی بیٹھی تھی، جس کی آدھی سے زیادہ پنڈلیاں ننگی تھیں۔
وہ باریک کالی ساڑی میں ملبوس تھی، ماتھے پر بندیا، لمبے بال کندھوں پر جھول رہے تھے۔ سبحان نے لا حول ولا قوہ پڑھا اور گرج کر بولا، دور ہٹ کر بیٹھو، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کے غلام ہوں مولوی صاحب، آپ سے پریم کرتی ہوں، وہ اپنے معصوم چہرے پر بے بسی لا کر بولی۔ سبحان نے ہاتھ بڑھا کر اچانک اسے بالوں سے جکڑ لیا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ پھونک مارتے ہی اس کی شکل بدلنے لگی، بہت بھیانک شکل۔ لمبے لمبے دانت ہونٹ لٹک کر تھوڑی تک آ رہے تھے، آنکھیں ابل کر باہر نکلی ہوئی تھیں۔ سبحان کی جگہ کوئی کمزور دل اور عام انسان ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک بہت ہی خطرناک چڑیل کی شکل میں بدل چکی تھی اور اب سبحان کے چنگل میں تھی، واسطے ترلے کر رہی تھی، مگر سبحان نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے اور اپنا ورد جاری رکھا۔ جیسے سبحان اس پر دم کرتا وہ بلبلا اٹھتی۔ مولوی صاحب، آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ ہے، چھوڑ دو مجھے۔ تجھے تیرے آخری نبی کا واسطہ، مجھے چھوڑ دے۔ سبحان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ چڑیل نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ وہ بے بسی سے پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ تم جب تک اپنی حقیقت نہیں بتاؤ گی اس جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتی، اس لیے فوراً بتاؤ، ورنہ ساری زندگی کے لیے اسی جگہ محصور ہو جاؤ گی۔ اگر تم میرے آقا حضرت محمد کا واسطہ نہ دیتی میں تمہیں جلا کر راکھ کر دیتا۔ میں بتاتی ہوں مولوی صاحب، میں ایک پکھی واس قبیلے کی جن سردار کی بیٹی ہوں۔ ہم جنوں کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں مگر میرے پتا جی کے 2 ہی بچے تھے، میرا نام ریکھا اور میرے چھوٹے بھائی کا نام سنیل ہے۔ پھر میرے چچا نے بغاوت کی اور میرے پتا جی سے سرداری چھن گئی اور میرے پتا جی کو بندی بنا لیا۔ خوش نصیبی سے میں اور میرا بھائی کسی طرح سے وہاں سے جان بچا کر امرتسر سے پاکستان بھاگ آئے۔ ہم یہاں کسی اچھی اور محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے جب میرے بھائی سنیل کی نظر زوبیا پر پڑی۔ وہ گلاب کے پودے کے پاس شام کے وقت بیٹھی تھی۔ میرے بھائی کو اس سے سچا پریم ہو گیا، وہ اس سے وواہ کرنا چاہتا تھا مگر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر تم بیچ میں چلے آئے۔ وہ غصے اور بے بسی سے گھور کر سبحان کو دیکھنے لگی۔ جب تم نے یہاں پاؤں رکھا تھا میں نے اور سنیل نے تب ہی جان لیا تھا تم ہی وہ آدم ذات ہو جو ہمیں قابو کر سکتے ہو۔ میں ہر وقت تمہاری نگرانی کرتی تھی، مجھے ایک مناسب موقع کی اور وقت کا انتظار تھا کہ جب تم اپنے رب کی یاد سے خود کو غافل کرو اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں، مگر تم ہر وقت حالت وضو میں رہتے تھے اور اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہتے۔ میں ساری رات تمہاری کھڑکی سے لگی کھڑی رہتی تھی۔ پھر ایک دن تم کچھ پڑھ رہے تھے جسے سن کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تم جیسے جیسے وہ کلام پڑھ رہے تھے میرا دل میرے ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ پھر میں نے تمہارا دھیان بھٹکانے کے لیے کمرے کی چیزوں سے چھیڑخانی شروع کر دی، مگر تم اس قدر ڈوب کر پڑھ رہے تھے کہ تمہیں خبر تک نہ ہوئی، اور پھر میری نظر تمہارے چہرے پر پڑی اور میں دل ہار بیٹھی۔ ہر آدم ذات جسم کا بھوکا ہے، میں نے تم پر بھی وہی حربہ آزمانے کا سوچا۔ پہلے میں تمہاری موت بن کر آئی تھی لیکن پھر تم سے پریم کر بیٹھی، مگر جب تم نے زوبیا کو میرے بھائی سے آزاد کیا اور ایسے کر دیا میرا بھائی اس کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا، تو میں تم سے بدلہ لینے کے لیے آئی تھی مگر تم نے پہچان لیا۔ سبحان نے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی اور پھر جلال سے بولا، انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں، اور جسم کے بھوکے اور ہوس زدہ وہی ہوتے ہیں جو رب سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، جو نماز اور صبر و شکر کو ہر حال میں اپنائے ہوئے رہتے ہیں۔ میرا رب کبھی انہیں تنہا اور مایوس نہیں چھوڑتا اور میرا رب معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم دونوں بہن بھائی وعدہ کرو کہ کسی انسان کو دوبارہ تنگ نہیں کرو گے تو میں تمہیں معاف کر کے آزاد کر دوں گا، ورنہ دونوں کو اسی جگہ قید کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ رونے لگی اور بولی، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دو۔ سبحان نے کہا، بلا اپنے بھائی کو۔ پھر دونوں سے قسم لی اور آزاد کر دیا، مگر وہ جانے کے بجائے وہیں کھڑی رہی۔ سبحان نے پوچھا تو بولی، مولوی جی، جب سے میں نے آپ کا کلام سنا ہے میرا دل کرتا ہے بار بار سنوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کبھی کبھار آپ سے کلام سننے آ سکتی ہوں۔ سبحان نے اجازت دے دی، دونوں غائب ہو گئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا رب مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، بغض سے، حسد سے، بے راہ روی سے، شیطان کے وسوسے سے
اور نماز کی دوری سے۔ یا رب، میں نے تجھ سے دوری اختیار کی اور مجھ پر گندی طاقت مسلط ہو گئی۔ یا رب، معاف کر دینا اور میری آنے والی زندگی میں سکون اور خوشحالی دینا۔ زوبیہ اب ٹھیک تھی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا، اس کے منگیتر سے، جس نے سب جانتے ہوئے بھی اسے نہیں چھوڑا تھا، ہر جگہ ہر قدم پر اس کے ساتھ رہا تھا اور ہمت بڑھائی تھی۔ اور آخر 1 سال کے بعد زوبیہ نے اسے اقرار کی نوید سنا کر شاداب کر دیا تھا۔ سیرت نے ریحان کو فیڈ کروا کر سلایا اور خود سلے ہوئے کپڑے سمیٹ کر تہہ لگانے لگی۔ دروازہ کب سے بج رہا تھا۔ سیرت نے بڑی سی چادر لپیٹی اور دروازے پر جا کر پوچھا، کون ہے؟ سیرت، میں ہوں، سبحان۔ اندر سناٹا چھا گیا۔ سیرت، دروازہ کھولو۔ سیرت، جو خوشی سے بت بنی کھڑی تھی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ سبحان کو لگا تھا وہ ناراض ہوگی، مگر وہاں کسی بھی ناراضگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مسرت تھی اور لوٹ کر آنے والے کے لیے مسکراہٹ۔ سبحان نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنی دونوں باہیں سیرت کے لیے پھیلا دی۔ ریکھا اور سنیل نے سبحان سے اسلامی تعلیمات کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اچھے جن بن کر سبحان کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کے کام میں لگ گئے۔